ناظرین گرامی، مصر میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، ظالم اور سخت دل تھا۔ فرعون اس کا لقب تھا اور اس کا اصل نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ ایک روز فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ مگر دوستو، جو اللہ کرنا چاہتا ہے اسے بھلا کون روک سکتا ہے؟ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی سال میں پیدائش ہوئی جب بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ پھر یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا فرعون کی محل کی دیوار سے جا لگا۔ فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو نکال کر فرعون کے سامنے لے گئے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی اور جو اپنے انگوٹھوں سے دودھ پی رہا تھا۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر کیا بولی، اسے قرآن مجید کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے: اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ سورہ القصص آیت نمبر 9۔ دوستو، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھی جو غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی، حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کی ہدایت فرماتے رہے اور آیت و معجزات اسے دکھاتے رہے، مگر وہ اپنے غرور سے باز نہ آیا اور اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کی سرکشی اور مظالم اور بھی زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مومنین پر اور بھی زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو کے رہیں گے، اور بنی اسرائیل کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنا عصا دریا پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو فوراً ہی دریا میں راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل اس راستے پر چل کر سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا میں راستہ بنا ہوا دیکھا اور اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر اس راستے پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا کا پانی موجیں مارنے لگا اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے: جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، بے شک ہمیں پا لیا گیا۔ موسیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دے دے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا میں اپنا عصا مارو، تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو بچا لیا اور پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور ان فرعونیوں میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ اور آج دوستو، فرعون کی لاش پوری دنیا کے لیے عبرت کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ جو کبھی اپنے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، آج بے بس اور لاچار پڑا ہے۔ دوستو، تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، جن بادشاہوں نے اور جن لوگوں نے اپنی دولت اور طاقت کے غرور میں اللہ کی ذات کو للکارا اور پھر اس رب تعالیٰ کی پکڑ آئی تو ان کا انجام شداد، نمرود اور فرعون جیسا ہوا۔ اسی کے ساتھ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔